السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، آج میں آپ کو کہانی سناؤں گی کچھ ایسے نوجوانوں کی جنہوں نے ظلم اور بت پرستی کے آگے سر نہ جھکایا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خالصتاً عبادت کے ارادے سے ڈٹے رہے اور اپنے ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے توحید الہی کا اقرار کیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے اپنے خصوصی کرم کی بارش کر دی. آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا تھی یہ کہانی. مائی ڈیئر لسنرز، 3 صدی عیسوی میں یعنی آج سے تقریباً 1700 سال پہلے ایشیائی کوچک کے ملک امبوس پر ایک بت پرست بادشاہ کی حکومت قائم تھی. یہ بادشاہ بے حد ظالم تھا اور اپنی ہی طرح ہر شخص کو بت پرست دیکھنا چاہتا تھا. لوگ اس کے ظلم اور جبر سے سہمے رہتے تھے، مگر چند نوجوانوں کے دل اللہ کی وحدانیت کے نور سے روشن تھے، اور یہ نوجوان اسی بادشاہ کے محل میں کام کرنے والے بعض ملازمین کی اولاد تھے. بادشاہ کو ان کے اللہ پر ایمان لانے کا علم ہوا تو اسے بہت غصہ آیا. اس نے ان تمام نوجوانوں کو اپنے دربار میں طلب کیا اور خود ان سے اس بات کی تصدیق چاہی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان نوجوانوں کے دلوں کو خوف سے پاک کر دیا اور انہوں نے بھرے دربار میں اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کا اقرار کیا اور پوری جرت کے ساتھ کہا کہ ہم عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات کو سمجھتے ہیں جو تمام عالم کا خالق اور مالک ہے اور ہم سب کا پروردگار ہے. پتھر کے بے جان بت جنہیں انسان خود اپنے ہاتھ سے تراشتا ہے نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان، سو یہ ہرگز پوجے جانے کے قابل نہیں. بادشاہ نوجوانوں کی سچی باتوں پر بہت برہم ہوا، مگر اس نے انہیں چند روز کی مہلت دے دی کہ وہ اس دوران کچھ سوچ سمجھ لیں اور عیسائیت چھوڑ کر اپنے باپ دادا کا مذہب یعنی بت پرستی اختیار کر لیں. دربار سے واپسی پر نوجوانوں نے آپس میں مشورہ کیا. ایک نوجوان نے کہا، دوستو، ان بت پرستوں اور ان کے جھوٹے معبودوں کی عبادت سے دور رہنا چاہتے ہو تو پہاڑ میں موجود ایک غار میں چلو. ہمارا پروردگار وہاں ہم پر اپنی رحمتیں بھیجے گا. ہم مشرکوں کے شر سے محفوظ رہ کر عبادت الہی میں مصروف رہ پائیں گے. وہ سب نوجوان شہر سے چلے اور ایک پہاڑ کے بہت بڑے اور کشادہ غار میں چھپ گئے اور گوشہ نشینی اختیار کر لی. مائی ڈیئر لسنرز، قدرتی طور پر غار کی بناوٹ ایسی تھی کہ اس میں ہوا کا بھی گزر تھا اور روشنی بھی آتی تھی. یہ نوجوان وہاں عبادت اور ذکر الہی میں مصروف رہتے اور اپنے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کی دعا کرتے، ہدایت طلب کرتے. ان نوجوانوں کے ساتھ ایک کتا بھی تھا. وہ غار کے دہانے پر اپنے اگلے پاؤں آگے کی طرف پھیلائے منہ باہر نکالے بیٹھا رہتا. بہت دن اس طرح گزر گئے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان نوجوانوں پر نیند طاری کر دی. وقت گزرتا رہا، دن، مہینے، سال اور پھر کئی صدیاں بیت گئیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کہ نہ کھانے کی حاجت تھی نہ پینے کی. نوجوان گہری نیند سوتے رہے. سانس کی آمد و رفت معمول کے مطابق تھی. دائیں بائیں کروٹیں بھی لیتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوجوانوں کے سکون اور راحت کا ایک سامان یہ بھی کر دیا کہ اگر کوئی فرد یا افراد اس غار کی جانب آ نکلتے اور غار میں جھانکتے تو ان پر خوف طاری ہو جاتا اور وہ وہاں سے بھاگ جاتے. اس طرح کئی صدیاں گزر گئیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوا اور یہ نوجوان بیدار ہو گئے. انہوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا. ایک نے پوچھا، ہم سب سو گئے تھے مگر کتنی دیر؟ کچھ اندازہ ہے؟ ایک دن یا شاید ایک دن کا کچھ حصہ. دوسرے نے یہ خیال ظاہر کیا اور بولا، اصل بات کا علم تو اللہ کی ذات کو ہی ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. لسنرز، پھر ان میں سے ایک نوجوان نے جیب سے سکہ نکالا اور کہا، ہم میں سے ایک شہر جائے اور کھانا لے آئے، مگر اس طرح کہ شہر والوں کو ہمارے بارے میں پتہ نہ چلنے پائے.
ظالم بادشاہ کو اگر معلوم ہو گیا تو یا تو وہ کفر اور بے دینی اختیار کرنے پر مجبور کرے گا یا ہم سب کو قتل کروا دے گا۔ ایک نوجوان سکہ لے کر شہر پہنچا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہاں تو سب کچھ بدلا ہوا تھا، لوگ، ان کا رہن سہن، عمارتیں، راستے، کچھ بھی تو پہلے جیسا نہیں تھا۔ وہ حیران اور خوف زدہ سا باورچی کی دکان پر پہنچا اور کچھ چیزیں خریدیں۔ قیمت ادا کرنے کے لیے سکہ دیا تو باورچی حیران رہ گیا کہ یہ کس زمانے کا سکہ ہے۔ پھر اس نے ذرا غور سے نوجوان کو دیکھا تو اس کے لباس اور حلیے پر بھی حیرت ہوئی۔ ذرا سی دیر میں یہ بات پورے بازار میں پھیل گئی اور بادشاہ تک پہنچ گئی۔ ویورز، بادشاہ اللہ پر ایمان رکھتا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر قائم تھا۔ اسے جب نوجوان کی حقیقت معلوم ہوئی تو بہت خوش ہوا۔ اس بادشاہ نے ان نوجوانوں کو جو غار میں رہنے کے حوالے سے اصحاب کہف یعنی غار والے ساتھی کہلانے لگے تھے، پیشکش کی کہ وہ غار کی رہائش چھوڑ کر شہر آ جائیں، مگر اصحاب کہف نے معذرت کر لی۔ شہر کے لوگوں نے بھی اصرار کیا کہ وہ شہر چلیں تاکہ ان کی پاکیزہ زندگی سے عام لوگ فائدہ اٹھا سکیں، مگر انہوں نے کسی کی بات قبول نہ کی۔ وہ واپس غار میں لوٹ آئے اور دوبارہ لمبی نیند سو گئے۔ اس سارے عرصے کے دوران ویورز ان کا کتا بھی ان کے ساتھ رہا۔ ایک روایت کے مطابق جب ان حق شناس راہبوں کا انتقال ہو گیا تو بعض دولت مند اور صاحب اقتدار لوگوں نے ان کے غار پر ایک عظیم الشان ہیکل یعنی عبادت خانہ تعمیر کرا دیا۔ جبکہ ایک اور روایت یہ ہے کہ لوگ سکہ لے کر خریداری کے لیے بازار جانے والے نوجوان کا پیچھا کرتے ہوئے غار کے قریب پہنچے تو نوجوان اچانک ہی نظروں سے اوجھل ہو گیا اور وہ بالکل اندازہ نہیں لگا سکے کہ نوجوان کس طرف گیا۔ پھر وہ بہت تلاش کیا گیا مگر اصحاب کہف کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ مجبور ہو کر واپس لوٹ گئے۔ بعد میں اس پہاڑ پر اصحاب کہف کی یادگار کے طور پر ایک بڑا ہیکل تعمیر کروا دیا گیا۔ ویورز، یہ واقعہ قرآن حکیم کی سورہ کہف میں ذکر کیا گیا ہے۔ قریش مکہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آزمائش کے لیے یہودی علماء کے مشورے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوال کیے تھے، جن میں سے ایک یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے اور ان پر کیا گزری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اس واقعے کی حقیقت سے آگاہ فرمایا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش مکہ کے سامنے سورہ کہف کی تلاوت فرما کر حقیقت ان پر واضح کر دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، اے پیغمبر، کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 آدمی ہیں اور چوتھا ان کا کتا ہے۔ کچھ لوگ ایسا بھی کہیں گے کہ نہیں، 5 ہیں اور چھٹا ان کا کتا ہے۔ یہ سب اندھیرے میں تیر چلاتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے۔ تو اے پیغمبر، آپ کہہ دیجئے ان کی اصل گنتی تو میرا پروردگار ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ ان کا حال بہت کم لوگوں کے علم میں آیا، اور لوگوں کو اس بارے میں جھگڑا نہ کرنے کی ضرورت ہے۔ نہ صرف جھگڑا کریں بلکہ اس حد تک کہ صاف صاف بات ہو، یعنی ان باریکیوں میں نہیں پڑنا چاہیے کہ کتنے آدمی تھے، کتنے دنوں تک رہے، اور نہ ان لوگوں میں سے کسی سے اس بارے میں کچھ دریافت کریں، اور ہرگز کسی چیز کے متعلق یہ نہ کہنا کہ میں کل کو یہ ضرور کرنے والا ہوں، مگر یہ کہہ کر کہ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ اور جب کبھی بھول جاؤ تو اپنے پروردگار کی یاد تازہ کرو، تم یہ کہہ کر کہ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ تمہیں یہ کہنا چاہیے، امید ہے میرا پروردگار اس سے بھی زیادہ کامیابی کی راہ مجھ پہ کھول دے گا۔ ویورز کہتے ہیں وہ غار میں 300 برس تک رہے اور لوگوں نے 9 برس اور بڑھا دیے ہیں۔ اے پیغمبر، تو کہہ دیجئے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت تک رہے۔ وہ آسمان و زمین کی ساری پوشیدہ باتیں جاننے والا ہے، بڑا ہی دیکھنے والا، بڑا سننے والا ہے، کہ اس کے سوا لوگوں کا کوئی کارساز نہیں، اور نہ ہی وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے۔ بے شک
تو مائی ڈیئر لسنرز، اس کہانی سے ہم نے یہ سبق سیکھا کہ جب بھی ہم کسی بھی کام کے بارے میں یہ کہیں کہ میں یہ کام کروں گا، تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور کہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کام میں مدد اور کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ بھی جان لیں کہ اللہ ہی ہمارا معبود حقیقی ہے اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی ہم نے سیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر جو کوئی ظلم کے سامنے بغاوت کرتے اور بت پرستی سے انکار کرتے، شرک سے باز آ جائے، تو اللہ وحدہ لا شریک اس بندے کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔